کسی دوسرے کی جان لینا نہیں تھا، وہاں ٹھہر کے مقابلہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سراسر بیوقوفی تھی۔ اگر مزاحمت نہیں ہوئی تو رکنے کا فائدہ کیا تھا؟ شہباز کے فائر کرنے کا خاطر خواہ اثر ہوا، لوگ سہم کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی اس طرح کا کوئی منظر نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ جب تک میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، شہباز پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے پسٹل چھوڑا اور گن لے کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ کور پر تھا تو پوری طرح کور کرے گا۔ میں نے گاڑی بگا دی۔ کچھ دور جا کر میں نے سوچتے ہوئے کہا، شہباز ہمیں آگے کہیں ضرور گھیرا جائے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، بس جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اندھیرا بہت گہرا ہو رہا ہے۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں نے انتہائی محتاط ہو کر کچے راستے پر گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ہم ہڈیارہ نالے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس نالے پر چھوٹے بڑے درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، کہیں یہ گھنی تھیں اور کہیں سے جگہ صاف تھی۔ میں نے دیکھا کافی فاصلے پر کچھ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں، وہ تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھیں۔ تبھی میں نے شہباز کی توجہ اس کی طرف کی۔ وہ دیکھ، اب ادھر ہی جانا ہے یا؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ 1 منٹ رک، اس نے کہا اور فون پر نمبر پش کرنے لگا۔ جب تک میں نے گاڑی روکی اس نے کال ملا کر پوچھا، کہاں پہنچے ہو؟ یہ پوچھ کر وہ دوسری طرف سے سنتا رہا، پھر بولا، چل ٹھیک، آ رہے ہیں۔ ہاں بول، میں نے تیزی سے پوچھا تو وہ بولا، وہ اپنے ہی لوگ ہیں، بلاور شاہ وغیرہ، بس اب نکل۔ یہ سنتے ہی میں نے گیئر لگا دیا۔ اس وقت میں برکی روڈ تک جا پہنچا تھا جب پوجا کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو وہ تقریباً چیخنے والے انداز میں بولی، کھوکر قتل ہو گیا۔ کہاں تو پھر؟ میں نے مختصراً کہا۔ اس کا مطلب ہے تم؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تیرا کام ہو گیا ہے، ملتے ہیں پھر، میں نے کہا۔ ہاں بہت جلد، لیکن اب بہت محتاط رہنا، کیونکہ ان 2 دنوں میں تم نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں مسکرا دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، میرے ذہن میں پہلے ہی کئی آپشنز موجود تھے، اس لیے سکون سے بولا، پوجا ابھی بہت سارے کام ہیں، اتنی جلدی آنکھیں مت بدلو۔ تبھی اس کی کھنکتی ہوئی آواز گونجی، پھر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، تم مجھ سے نہیں بلکہ میں تم سے بہت جلد ملنے والی ہوں، چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، لاڑیاں کر رہی ہے۔ اسے چھوڑ، یہ بتا سیف ہاؤس جانا ہے یا گھر، تاکہ وہی روٹ لوں۔ ابھی تو گھر چلنا، تھوڑا فریش ہو کر ادھر آتے ہیں، آج تو سارا دن بس اسی مارا ماری میں گزر گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ فون کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ بیڈ روم میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر سے فون اٹھایا تو وہ شہباز کی کال تھی۔ میرے ہیلو کہنے پر اس نے خمار آلود آواز میں پوچھا، سو رہے تھے کیا؟ ہاں بس آنکھ لگ گئی تھی، تو کسی نے جگایا ہی نہیں۔ اچھا سن، شانزد ساری رات نہیں سوئی ہے، وہ پوجا کو ٹریس کرتی رہی ہے۔ اور وہ، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، نہیں مجھے یہ بتا وہ کیوں ٹریس کرتی رہی؟ خیریت تو ہے؟ پوری بات سننا یار۔ اچھا بول، میں نے کہا۔ وہ 2 دن سے پوجا کو تلاش کر رہی ہے۔ اس کا فون ایک ہی جگہ ہے، لیکن اس کی کال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر میں کئی جگہوں پر پھرتی ہے۔ سو اس کے پاس بھی کوئی جدید قسم کا سیل فون ہے، اور یہ کسی نیٹ ورک کے تحت چل رہا ہے۔ جیسے تمہارا فون ٹریس نہیں ہوتا، اس نے تفصیل سے سمجھایا۔ جیسا شانزے نے مجھے دیا ویسا ہی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بس ایسے ہی سمجھ لے، ہر بندہ اپنے طریقے سے فون کو سیٹ کرتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق، اس نے بتایا تو میں نے پوچھا، یہ بات ابھی بتانا ضروری تھی کیا؟ ہاں ابھی شانزے بیڈ روم میں آئی ہے تو اس نے بتایا ہے پوجا اس وقت تیرے علاقے میں موجود ہے، بالکل تیرے گھر کے پاس۔ اس کا فون دیکھے تو اب بھی وہیں پڑا ملے گا جہاں پچھلے 2 دن سے ملتا ہے، اس نے بتایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے علاقے میں وہ کیا کر رہی ہے؟ اوے ماما، مجھ سے مشورہ کر کے نہیں گئی، اب تم دیکھو میں نے بتا دیا ہے، وہ خود کچھ چھلاوا سمجھ رہی ہے، اسے قابو میں کرو، اس نے سکون سے کہا۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ باہر ابھی اندھیرا تھا لیکن پو پھٹ چکی تھی۔ میں نے صابری کو آواز دی، اس کا جواب نہیں آیا۔ میں نے کچن میں دیکھنا چاہا تو وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اطمینان کر کے میں لاؤنج میں گیا اور پھر باہر پورچ میں چلا گیا۔ باہر سیکیورٹی والے الرٹ تھے، میرا احساس ہوتے ہی مزید الرٹ ہو گئے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا، چائے پیو گے تم لوگ؟ نہیں سر، ابھی ضرورت نہیں، ان میں سے ایک نے خوش کن لہجے میں کہا، پھر تشویش پر لہجے میں پوچھا، سر آپ اس وقت خیریت؟ کوئی خطرہ پوچھ کر نہیں آتا، بس دھیان رکھو، میں نے کہا اور اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں لاؤنج میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچنا چاہتا تھا کہ یہ اچانک پوجا کو کیا ہو گیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری جان کی دشمن تھی. میں اس پر بھروسہ کر رہا تھا اور نہ وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی. میں نے جان بوجھ کر اسے چھوڑ رکھا تھا صرف اپنی غرض کے لیے. اگر اسے کوئی غرض نہ ہوتی تو میں کب کا اسے ختم کر دیتا. لیکن وہ اب اچانک کیا کر رہی ہے، میں اسی سوچ میں گم تھا. خیریت ہے؟ ساوری کی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی. کچھ نہیں، بس اچانک آنکھ جلدی کھل گئی. تم چائے بناؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، میں نے کہا اور اپنے بیڈ روم میں چلا گیا. میں تیار ہو کر واپس لاؤنج میں آیا تو میز پر چائے سجی تھی. ساوری سامنے کچن میں تھی. میں صوفے پر بیٹھ گیا، چائے کا مگ اٹھایا اور سوچنے لگا پوجا کا کھیل میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا. سچی بات یہ تھی کہ میں نے اس کے کھیل کو سمجھا ہی نہیں تھا. وہ جو چاہ رہی تھی دراصل وہی ہمارے لوگ بھی چاہتے تھے. میں اپنوں کے لیے سب کچھ کرتا چلا جا رہا تھا. اسے اگر پوجا یہ سمجھتی تھی کہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں یا وہ مجھے ٹریپ کر چکی ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا تھی. میں چچا عبد المجید سے بات کر کے مطمئن ہو چکا تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ مجھے پوجا کو وقت دینا چاہیے یا نہیں. میں کسی گھن چکر میں پھنس گیا ہوں یا میرے بڑے میرے ذریعے کوئی دوسرا ہی کھیل کھیل رہے ہیں. جو کچھ بھی ہو، لیکن چچا عبد المجید کا پوجا کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا. اس لیے کم از کم میں پوجا کے معاملے میں اپنی مرضی کر سکتا تھا. اس سے بھی اہم سوال اس وقت یہ تھا کہ اب یہ جو حالات بن چکے ہیں یا حالات بنائے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی نئے کھیل کی شروعات ہے یا کسی گھن چکر کو ختم کیا جا رہا ہے؟ میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا کہ میرا فون بج اٹھا. دوسری طرف پھر شہباز ہی تھا. کیا کر رہے ہو؟ چائے پی رہا ہوں، میں نے جواب دیا. کس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے پوجا کے ساتھ. اس نے سنجیدگی سے کہا تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا. وہ شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا. میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا ابھی تو اکیلا ہوں، محتاط رہو، تمہارے گھر سے تھوڑی دور ہے، پاؤں سے کم از کم 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. اس نے بتایا تو میں نے جلدی سے کہا تو ماما اس کی اصل لوکیشن مجھے بتانا، میں اس تک پہنچ جاؤں. وہ میں نے تیرے فون پر بھیج دی ہے، دیکھ لے، مگر اس وقت کچھ مت کرنا جب تک میں نہ پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے، پھر مل کر تلاش کرتے ہیں، میں نے کہا تو اس نے کال بند کر دی. میں نے فون دیکھا، اس میں لوکیشن آ گئی تھی. فون واپس رکھتے ہوئے اچانک میرے دماغ میں بملا آ گئی. جے پور کی پاگل اور جنونی لڑکی جس کا کوئی اعتبار نہیں تھا کہ کب کیا کر دے. میں جلدی سے اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس لاؤنج میں آ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے کال کر دی. ایک بار بیل جا کر بند ہو گئی. میں نے دوسری بار کوشش کی تو چند لمحے بعد اس کی خمار آلود آواز سنائی تھی. اے راجویر، تو کوئی بہت بڑا ہے، ہمیشہ غلط وقت پر فون کرتا ہے. کیا کروں، میں اس قدر پھنسا ہوا ہوں کے باوجود. میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی رات پارٹی تھی یار، تھوڑی زیادہ پی لی تھی، دماغ گھوم رہا ہے اس وقت، پر بول بات کیا ہے؟ اس نے خمار آلود لہجے میں پوچھا. وہی چوہے بلی کا کھیل. کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میں اسے. وہ ہے کہیں آس پاس میرے، بس جو پہلے پہنچ گیا وہی وار کر جائے گا. میں نے کہا اور ساتھ میں وہ بھی بتا دیا کہ نمبر کہیں اور، فون کہیں اور گھوم رہا ہے. ظاہر ہے اب تم نے بے بس ہو کر مجھے کال کی ہوگی. اس نے فاتحانہ لہجے میں کہا تو میں نے اس کا مان رکھنے کے لیے کہا بالکل ایسا ہی ہے، ہار بھی گیا ہوں اور تھک بھی گیا ہوں. چل نمبر بولنا، ابھی بتاتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط؟ میں نے پوچھا. تو مجھے ملو گے؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی. وہ خواہش تھی، حسرت تھی، یا اس کا اپنا لالچ، میں کچھ نہیں کہہ سکا. زندگی رہی تو ضرور ملوں گا بملا، میں نے پورے خلوص سے کہا. وہ خاموش رہی تو میں نے اسے نمبر لکھوا دیا. وہ فون بند کر گئی. میری چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. میں نے ساوری کو آواز دی، وہ ناشتہ لے کر آ گئی. وہ خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کرتی رہی اور میری نگاہ لیپ ٹاپ پر رہی. بات یہ نہیں تھی کہ مجھے شہباز پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ میں ایک دوسرے سورس سے یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے، کہیں شانزے سے کوئی بھول چوک تو نہیں ہو گئی. اگرچہ پوجا کا انداز ہی شانزے کی بات کی تصدیق کر رہا تھا، لیکن کھیل کیا ہے یہ سمجھنا از حد ضروری تھا. آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت بیت گیا، نہ ابھی تک شہباز پہنچا تھا اور نہ ہی بملا نے کوئی جواب دیا تھا. میں خود پر قابو رکھ کے ناشتہ کر چکا تھا. ساوری پھر کچن میں جا کر الجھ گئی تھی. شبانہ اور فرزانہ بھی تیار ہو کر کچن کا ایک چکر لگا گئی تھیں. ماحول کافی کھردرا ہو گیا تھا. میری نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پر تھیں. اچانک بملا کا پیغام آ گیا. اس نمبر سے تمہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یہ جدید ترین تحقیق اور دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے، جن میں ایک تمہاری دوست بملا کے پاس بھی ہے. یہ نمبر دونوں جگہوں پر نہیں. یہاں پر جو بھی دکھائی دیا جا رہا ہے وہ فیک ہے. اصل نمبر کی لوکیشن میں تمہیں بھیج رہی ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک لوکیشن آ گئی. میں نے اسے دیکھا تو وہ جوہر ٹاؤن کے ایک فیز کی تھی. میں نے پھر سے بملا کو فون کر دیا.
یہ سارا کیا چکر ہے یار؟ ذہین لوگوں کی غلط جگاڑ ابھی یہ کم لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، 1-2 ماہ تک عام لوگ بھی سمجھ آئیں گے۔ اسے اصل لوکیشن چھپ جاتی ہے، یہ بالکل ایسے سمجھ لو جیسے اصل دستاویز کہیں محفوظ رکھ کر اس کی فوٹو کاپی سے کام چلایا جائے۔ اسے سمجھایا تو میں بولا، اچھا اب تم سو جاؤ، میں دوپہر کے بعد تمہیں تنگ کروں گا۔ کاش تم مجھے تنگ کرو، بتحاشا تنگ کرو اور بہت زیادہ تنگ کرو، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ میں بہت حد تک پرسکون ہو گیا تھا، میرے اعصاب پر جو ایک دم سے بوجھ سوار ہو گیا تھا وہ اتر گیا تھا۔ میں بھی سیدھا ہو کر بھی نہیں بیٹھا تھا کہ کال بیل بجی اور کچھ دیر بعد شہباز اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے ہانک لگائی، ساوری وہ بھوکا آ گیا جس کی بیوی نے ناشتہ نہیں دیا۔ بیوی نہیں دے گی تو میری بہن مجھے ناشتہ دے گی، اس نے میرے دائیں طرف پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے خاموش رہنے پر وہ بولا، تیار ہو تو پھر نکلیں، چائے وغیرہ پی لے پھر چلتے ہیں۔ میں نے سکون سے کہا، دیکھ لو کہیں دیر نہ ہو چائے، اس نے کہا اور سکون سے ٹیک لگا لی۔ تو میں نے بڑے اطمینان سے پوچھا، یار یہ جو اچانک بھاگ دوڑ لگی تھی وہ ختم ہو گئی؟ اس میں جتنے اہم مورد تھے وہ سب ہمارے پاس ہیں، اب بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اس وقت ملک حامد، اس کا ملاقاتی بھارتی نوجوان اور رانا تینوں سیف ہاؤس میں موجود ہیں۔ دوسری طرف پوجا آزاد پھر رہی ہے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے، اور ہمیں معلوم نہیں ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے بڑے سکون سے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، شاید میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اسے حیرت ہوئی۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ پوجا کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بالکل سامنے ہے۔ سیف ہاؤس کے لوگوں سے جو پوچھنا تھا وہ ہمیں پتا ہے، مزید کیا پوچھ تاچھ کرنی ہے یہ ہمیں پتا نہیں۔ میرے خیال میں ایک بار ہمیں چچا سے بات کر لینی چاہیے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، ہاں یہ تو ہے، چل پھر چچا سے بات کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں پرسکون ہو گیا، میں جو چاہ رہا تھا اس کی شروعات ہو گئی تھی۔ میں، شہباز اور چچا عبد المجید آفس ہی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ شہباز نے ساری بات کہہ دی تو وہ خاموش ہو گئے، پھر سمجھانے والے انداز میں بولے، دیکھو تم دونوں میری اولاد کی طرح ہو، میں نے تم دونوں سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، یہ تم دونوں کو بھی پتا ہے۔ یہ جو حالات بن گئے ہیں نا، یہ بالکل اچانک بنے ہیں، لیکن اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ دشمن ہمارے اندر کس حد تک سرایت کر چکا ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے لالچ۔ جو بات پوجا کہتی ہے وہی بات آپ؟ شہباز نے پوچھنا چاہا تو وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولے، یہ شاید میں نے پہلے بھی تم لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی معاملے میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے اب تک جو نیٹ ورک بنایا وہ بالکل میرے سامنے ہے، وہ مجھ سے اوجھل نہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے کون سے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے، اور وہ ان اچانک بن جانے والے حالات میں ہمارے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا تو دکھی لہجے میں بولے، یہ کوئی نئی نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ دشمن سیدھے سبھاؤ ہمارے لوگوں پر گولی چلانے کی بجائے ہماری نسل کو کھوکھلا کرنے کے در پہ ہے۔ وہ بندوق نہیں خریدتا، لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس کا ٹارگٹ نئی نسل کی سوچ بدلنا نہیں بلکہ پہلے سے موجود سوچ میں شک ڈالنا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی حالات کوئی بہت اچھے نہیں، انہی کا فائدہ اٹھا کر اسی معاشرتی خلا میں اپنی سوچ ڈال کر وہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، اور ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہماری وہ بنیادیں جن پر ہم کھڑے ہیں انہیں دیمک لگانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی ایجنڈے کے ذریعے وہ معاشرے میں بے چینی پیدا کر رہا ہے جس کی کوکھ سے جرم جنم لیتا ہے۔ ایسا تو ہو رہا ہے، اس کا سدجواب کیا ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو روکتے رہیں اور اپنی ساری توانائی یہیں خرچ کر دیں۔ یہ معاشرتی صدار جن کا کام ہے وہی کریں۔ ہمیں ان ہاتھوں کو کاٹنا ہے جو یہ سوچ لے کر یہاں آتے ہیں، اس سر کو بھی کچل دینا ہے جس میں ایسی سوچ جنم لیتی ہے۔ چچا یہ کہتے ہوئے جذباتی ہو گئے تھے، تبھی میں نے پرجوش لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے سب سے پہلے ان لوگوں کی ناک کاٹ دینی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن باہر سے آنے والی سوچ تو آتی رہے گی نا۔ یہاں پر جو لوگ بے چینی پیدا کر رہے ہیں انہیں معاشرے میں موجود اچھی سوچ رکھنے والے خود روک لیں گے۔ ہم بڑی مضبوط سوچ رکھنے والی قوم ہیں۔ چچا نے سنجیدگی سے کہا تو شہباز بولا، تو پھر ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ حالات تمہارے سامنے ہیں، ایک خاص سوچ کو یہاں پیدا کرنے اور اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں سے یہ سوچ ابل کر آ رہی ہے اس دماغ ہی کو ختم کرنا ہے اور بس۔ چچا نے حتمی انداز میں کہا تو میں سمجھ گیا، تبھی میں نے کہا، میں کروں گا یہ کام۔ یہ چند افراد کو نہیں پورے معاشرے کو بچانے کا کام ہوگا۔
اسی وجہ سے جرم پنپ رہا ہے، بہت سارے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن چچا دھیمے سے لہجے میں کہتے ہوئے رک گئے، یا تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے یا پھر اس میں بھی کوئی راز تھا۔ میں خاموش رہا تو بولے، پوجا جس کے لیے کام کر رہی ہے وہ راکیش ورما ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے 2 بندوں کو شہید کیا۔ وہ کون تھے چچا؟ شہباز نے بے ساختہ پوچھا۔ عبدالوحید اور رمضان اصغر۔ جانتے ہو نا انہیں؟ ہاں جی، یہ تو کافی عرصہ ہمارے ساتھ رہے تھے، یہ لالا فخر کے پاس ہی تو تھے، وہیں ان سے یاری ہوئی تھی۔ میں نے ہر سے کہا، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب باہر سے آئے ہوئے یہ لوگ نئے نئے یہاں پیر جما رہے تھے، اس کے ساتھ ہی چند مقامی لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ عبدالوحید اور رمضان یہ دونوں ان کے سامنے ٹٹ گئے تھے، اور پھر مقامی لوگوں کی وجہ سے صرف انہیں ہی راستے سے نہیں ہٹایا بلکہ ان کے بیوی اور بچے تک۔ ان کی آواز روحان سی ہو گئی۔ ہمیں ان کا بدلہ لینا ہوگا، شہباز نے شدت سے جذبات سے کہا تو چچا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بدلہ نہیں، وہ تو اپنے فرض پر قربان ہو گئے۔ خائن بے گناہوں کا بدلہ بنتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان دونوں کے خاندانوں کو بچوں سمیت ختم کیا گیا۔ پتا ہے ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش ہو گئے۔ وہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پا چکے تو بولے، اطلاع تھی کہ لاہور میں کہیں بم دھماکہ ہونے والا ہے۔ وہ کون ہے کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ دونوں بڑی محنت اور جاں فشانی کے بعد ان لوگوں تک پہنچ گئے۔ ان کا منصوبہ ناکام بنایا جس کی انہیں سزا دی گئی۔ لیکن کیا چچا؟ شہباز نے پوچھا۔ بم دھماکہ انہوں نے پھر بھی کیا، کئی بے گناہ لوگ مارے گئے، کیا قصور تھا ان کا؟ میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوں تو مجھ پر وار کریں، دوسرے بے گناہ کیوں؟ اور پھر کسی کی کیا ہمت کہ وہ میرے وطن کے لوگوں کو یوں قتل کرتے پھریں؟ سب سے زیادہ وہ لوگ ظالم ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں اور دشمن کو راستہ دیتے ہیں۔ وہ بہت ظالم ہیں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ پہلی بار میں نے انہیں ایسا جذباتی دیکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہاں کے لوگ شامل نہ ہوں تو باہر والوں کی ہمت نہ پڑے۔ شہباز نے سخت لہجے میں کہا، بس اگر بدلہ لینا ہے تو ان لوگوں کو یہاں سے باہر پھینکنا ہوگا، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر ختم کرنا ہوگا، تاکہ جب بھی اگر کوئی اس طرف منہ کرے تو پہلے 100 بار سوچے، یہاں کے لوگ بھی اور وہاں کے لوگ بھی۔ انہوں نے کہا تو چند لمحے تک ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ تبھی میں بولا، میں دعویٰ نہیں کرتا چچا، لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ میرے لہجے میں سختی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ شہباز نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پرسکون ہو کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ جس مقصد کے لیے ہماری میٹنگ تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ ہم کافی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ چچا ہمیں بتا رہے تھے کہ دشمن کی سوچ جب پھیلتی ہے تو اس کے باعث کیا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے مجھے پورے حالات سے باخبر کر دیا تھا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ چچا عبدالمجید چلے گئے تھے۔ شہباز میرے ساتھ کمرے سے باہر آ کر گہری سنجیدگی سے بولا، تم نے بہت بھاری ذمہ داری اٹھا لی ہے میرے دوست۔ میں جانتا ہوں بہت بھاری ذمہ داری ہے، شاید میں اکیلا پوری نہ کر پاؤں، لیکن کسی نے تو یہ ذمہ داری لینا تھی نا۔ تم چاہو تو مجھ سے الگ ہو سکتے ہو، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ اوے ماما، یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ اگر زندہ رہا نا تو بڑی لمبی فیلڈنگ کھیلوں گا تیرے ساتھ۔ مرا گیا تو معاف کر دینا۔ چل اب سارا کچھ چھوڑ، یہاں سے نکل، شانزے کے ہاتھ کا کوئی امریکی کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بولا،